بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نیک شخص نے نہایت خوبصورت اور پرہیزگار خاتون سے شادی کی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے دن خوشحال گزر رہے تھے۔ کچھ دن بعد شوہر کو رزق کمانے کے لیے سفر پر جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس وجہ سے اسے یہ فکر ہوئی کہ اپنی بیوی کو تنہا گھر پر کیسے چھوڑے، اس لیے وہ اپنے رشتہ داروں میں کسی بھروسے مند شخص کی تلاش کرنے لگا۔ تلاش کرنے پر اپنے سگے بھائی کے علاوہ کوئی اور بھروسے مند اور ذمہ دار شخص نہ ملا تو اس نے بھائی کے گھر میں بیوی کو چھوڑ دیا اور خود سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک روز دیور نے اپنی بھابھی کو گناہ کرنے پر اکسایا، مگر اس پاک باز خاتون نے اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میری عزت کی دھجیاں بکھیرو اور میں شوہر کی گنہگار بن جاؤں، ہرگز نہیں۔ اس پر دیور نے بھابھی کو رسوا کرنے کی دھمکی دی، مگر بھابھی پر دھمکی کا اثر نہیں ہوا اور اس نے کہا تم جو کرنا چاہو کرو، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اس نے خاتون کا شوہر جب سفر سے لوٹا تو اس کے بھائی نے فوراً اپنی بھابھی پر الزام لگا دیا کہ تمہاری بیوی نے مجھے بدکاری پر اکسایا تھا لیکن میں نے منع کر دیا۔ اس پر شوہر نے بنا سوچے سمجھے اسی وقت اپنی نیک بیوی کو طلاق دے دی اور کہا مجھے اپنی بیوی سے کچھ نہیں سننا، میرا بھائی سچا ہے۔ وہ متقی اور نیک خاتون گھر سے انجان منزل کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں ایک عابد و زاہد کا گھر پڑا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور اپنی پوری کہانی عابد کو سنا دی۔ اس عبادت گزار بندے نے اپنے چھوٹے بیٹے کی دیکھ بھال کرنے پر اسے مامور کر دیا۔ ایک دن عابد گھر سے کسی کام کے لیے باہر گیا۔ اس پر گھر کا نوکر موقع پا کر اس خاتون کے ساتھ بدکاری کرنے کا خواہش مند ہونے لگا، لیکن اس خاتون نے بدکاری کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد نوکر نے اس خاتون کو دھمکی دی کہ میں تمہیں بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گا، اور نوکر نے عابد کے بچے کو قتل کر دیا اور عابد کے گھر لوٹنے پر قتل کا الزام اس خاتون پر عائد کر دیا۔ اس اللہ والے عابد کو غصہ تو بہت آیا، مگر اللہ پاک سے اجر کی امید باندھ کر صبر کر گیا۔ 2 دینار معاوضے کے طور پر خاتون کو دیے اور اسے گھر چھوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غصہ پی جانے والے اور درگزر کرنے والوں کو اللہ پاک محبوب رکھتے ہیں۔ پھر اس خاتون نے عابد کا گھر چھوڑا اور شہر کی طرف رخ کیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بھیڑ ایک شخص کو پیٹنے جا رہی ہے۔ اس نے پوچھا تم لوگ اسے کیوں مار رہے ہو؟ ایک آدمی نے بتایا کہ اس کے ذمے قرض ہے، یا تو قرض ادا کرے یا ہماری غلامی کرے۔ خاتون نے پوچھا اس آدمی پر کتنا قرض ہے؟ کہا 2 دینار۔ اس کے بعد اس خاتون نے انہیں 2 دینار دے کر اس شخص کو آزاد کرایا۔ آزاد ہونے والے شخص نے پوچھا تم کون ہو؟ اس خاتون نے اپنی پوری کہانی بیان کر دی۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور نفع برابر بانٹ لیں گے۔ خاتون نے حامی بھر دی۔ اس آدمی نے کہا ہم یہ گندی بستی چھوڑ کر سمندری سفر پر نکلتے ہیں۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں کشتی کے پاس پہنچے۔ نوجوان نے کہا کہ پہلے تم کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو گئی اور وہ شخص کشتی کے مالک کے پاس گیا اور کہا کہ یہ میری خادمہ ہے اور میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کشتی کے مالک نے پیسے چکائے اور خاتون کو اس کی لا علمی میں خرید لیا۔ وہ شخص پیسے لے کر بھاگ نکلا۔ کشتی روانہ ہوئی تو وہ خاتون اس شخص کو ڈھونڈنے لگی، مگر وہ اسے نہیں ملا۔ کشتی کے لوگوں نے اسے گھیر لیا اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ خاتون کو تعجب ہوا۔ اس پر کشتی کے کپتان نے بتایا کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب تم وہ سب کرو جس کا تمہیں حکم دیا جائے۔ خاتون نے نرم لہجے میں کہا میں اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سمندر میں آندھی اور طوفان آ گیا۔ کشتی ڈوب گئی۔ جہاز کے سبھی لوگ اور مسافر ڈوب گئے، لیکن وہ صابر خاتون بچ گئی۔ اس وقت امیر شہر ساحل سمندر پر تفریح میں مشغول تھا۔ بن موسم کی آندھی کو دیکھ کر وہ بھی گھبرایا۔ پھر یکایک اس کی نظر اس خاتون پر پڑی جو ایک تختے کے سہارے ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ امیر نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ اس خاتون کو محل لے جایا گیا۔ ماہر حکیموں کی نگرانی میں اس کا علاج شروع ہوا۔ جب وہ ٹھیک ہوئی تو اس نے اپنی ساری حقائق بیان کر ڈالی۔ دیور کی خیانت سے لے کر کشتی والوں کی شرارت تک سارے واقعے بیان کیے۔ حاکم شہر کو اس کا صبر بہت پسند آیا اور اس نے اس خاتون سے شادی کر لی۔
لی। اس کو سلطنت میں صلاحکار کا درجہ ملا اور چند ہی دنوں میں اس کی زبردست رائے اور قوت فیصلوں کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وقت گزرتا گیا، نیک حاکم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد شہر کے قابل لوگ اکٹھا ہوئے کہ کس کو اب حاکم بنایا جائے۔ مشورے کے بعد لوگوں نے زوجہ امیر شہر کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ حاکم بنتے ہی اس خاتون نے ایک وسیع میدان میں کرسی لگانے اور شہر کے تمام مردوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تمام مرد حضرات اس کے سامنے سے گزرنے لگے۔ اس نے اپنے سابق شوہر کو دیکھا اور کنارے ہو جانے کا اشارہ کیا۔ پھر اس کے بھائی یعنی اپنے سابق دیور کو کنارے ہونے کا حکم دیا۔ پھر اس نے عابد کو بھی ایک کنارے کیا۔ اس کے بعد اس نے عابد کے نوکر کو بھی جمع سے الگ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ پھر اس شخص کو دیکھا جسے اس خاتون نے آزاد کرایا تھا، اسے بھی کنارے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اب باری باری فیصلہ کرنے لگی۔ سب سے پہلے وہ سابق شوہر سے مخاطب ہوئی کہ تم کو تمہارے بھائی نے دھوکے میں رکھا، اس لیے تم بری ہو، لیکن تمہارے بھائی کو حد قذف لگائی جائے گی، اس لیے کہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ پھر عابد سے مخاطب ہوئی اور کہا تم کو تمہارے خادم نے گمراہ کیا، لہٰذا تم بھی بری ہو، لیکن تمہارا خادم قصاصاً قتل کیا جائے گا کیونکہ اسی نے تمہارے بچے کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ اس شخص سے مخاطب ہوئی جس کا اس نے قرض ادا کیا تھا، تمہیں حبس دوام کی سزا دی جاتی ہے تمہاری خیانت اور ایسی عورت کو فروخت کر دینے کے جرم میں جس نے تجھے غلامی سے نجات دلائی تھی۔ اللہ کی ذات پاک ہے، کسی کے بھی اچھے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے ہموار کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان تک نہیں ہوتا۔